السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، پچھلے کچھ مہینوں سے کچھ وجوہات کی بنا پر درس نہیں ہو پا رہا تھا۔ اب انشاءاللہ باقاعدہ درس کا آغاز دوبارہ شروع ہو چکا ہے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ تو درس نماز کے موضوع پر شروع ہوا تھا، نماز کا بیان، پارٹ نمبر 26 تک ہم لوگ پہنچے تھے۔ تو آج ہے نماز کا بیان پارٹ نمبر 27 یعنی 27۔ اس کے اور بھی بہت سارے پارٹ ہیں، نماز کے اوپر بہت ساری باتیں ہوئی ہیں اور ابھی بھی بہت ساری باتیں بتانا باقی ہے۔ تو نماز پڑھنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ ہمیں نماز پڑھنے کا سنت طریقہ سیکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی عبادت کو قبول فرماتا ہے جو عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ادا کی گئی ہو۔ تو نماز میں ایک چیز ہے نیت کرنا نماز کی۔ تو دیکھیے نیت تو بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سب سے پہلے حدیث انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے اور حدیث کی اکثر کتابوں کے اندر یہ حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، آپ سب سن چکے ہوں گے۔ انما الاعمال بالنیات کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی ہمارے اعمال کا، ہمارے کام کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو جیسی ہماری نیت ہوگی ویسا وہ عمل ہوگا۔ تو اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے اگر ہم کوئی عبادت کریں گے کوئی اچھا کام تو اللہ اس کو قبول کرے گا، اور اگر ہماری نیت ہوگی دکھاوا، ریاکاری، شہرت کے لیے، نام کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ایسی عبادتوں کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ لہٰذا ہر عبادت کے لیے نیت ضروری ہے، یاد رکھیے، نیت ہر عبادت کے لیے ضروری ہے، بلکہ عبادت کے قبول ہونے کے لیے نیت ضروری ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ نیت ہمارے دل میں یہ ہو کہ ہم یہ کام کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ ہمیں اجر و ثواب چاہیے، ہمیں جنت چاہیے، اس لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں، یہ سب کام کر رہے ہیں۔ ہم کیوں یہ بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے دل میں نیت ہونی چاہیے۔ تو ہر عبادت کے لیے نیت ضروری ہے، لہذا نماز تو بہت بڑی عبادت ہے، تو اس کے لیے بھی نیت ضروری ہے۔ اور نیت کیسی ہوگی کہ ہم نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ ہے نیت کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم نماز پڑھیں، دکھانے کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں کہ کوئی ہماری تعریف کر کے دیکھو کتنا بڑا نمازی ہے، کتنی بڑی عورت نمازی ہے، یہ سننے کے لیے نہیں، کیونکہ ہم اللہ کے رضا کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، جنت چاہیے، ہمیں اجر و ثواب چاہیے، اس لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ نیت ہونی چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے جو مشہور ہے، آپ سن چکے ہوں گے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، بہت اہم ہے، دیکھیے نیت سے متعلق۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن 3 قسم کے لوگوں کو لایا جائے گا۔ اس میں سے ایک آدمی ایسا ہوگا جو شہید ہو گیا تھا اللہ کی راہ میں۔ اللہ پوچھے گا کہ تم نے کیا عمل کیا دنیا میں؟ کہا گیا اللہ میں تو تیری راہ میں شہید ہو گیا، اپنی جان دے دی۔ اللہ کہے گا تو جھوٹا ہے، تو شہید اس لیے ہوا تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں، یعنی نام و نمود کے لیے، شہرت پانے کے تم نے جہاد کیا تھا، اللہ کے راہ میں تم شہید ہوئے تھے۔ اللہ پھر لہٰذا اس آدمی کو اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ایک دوسرا آدمی ہوگا بہت مالدار ہوگا، اللہ سے پوچھے گا تم نے کیا کیا دنیا میں؟ کہے گا اللہ میں نے تو تیری راہ میں بہت خرچ کیا، فی سبیل اللہ، صدقہ کیا، خیرات کیا، غریبوں کی مدد کی، مسکینوں کی مدد کی، یہ کام کیا، وہ کام کیا، وہ کام گنوائے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہے گا تو جھوٹا ہے، تو نے اتنے سارے کام کیے وہ اس لیے تاکہ تیری شہرت ہو، تیرا نام ہو، لوگ تیری تعریف کریں، واہ واہی ہو۔ تو واہ واہی سننے کے لیے، واہ واہی حاصل کرنے کے لیے، نام پیدا کرنے کے لیے تم نے یہ کام کیا تھا، تو وہ شہرت تمہیں دنیا مل گئی۔ اب تمہیں کیا چاہیے؟ پھر فرشتوں کو حکم دیا جائے گا تو فرشتے اس کو بھی اٹھا کر کے کھینچ کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ پھر تیسرا وہ آدمی ہوگا، وہ حافظ، وہ قاری یا وہ عالم دین، علماء جو دنیا میں مشہور ہوں گے، اچھی قرأت کرنے والے ہوں گے، قرآن کو بہت خوبصورت طریقے سے پڑھنے والے ہوں گے،
اچھی تقریر کرنے والے ہوں گے، اچھا بیان کرنے والے ہوں گے، لیکن نیت ان کی یہ ہوگی کہ ان کی تعریف ہو کہ ماشاءاللہ کتنی اچھی تلاوت کرتے، تعریف سننے کے لیے ایسا کرتے رہے ہوں گے، اچھا بیان کرتے ہوں گے، اچھی تقریر کرتے ہوں گے، اس لیے تاکہ لوگ تعریف کریں، شہرت ہو، نام ہو، واہواہی ہو، اس لیے ایسا کام کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے انسان کو بھی، ایسے آدمی کو، ایسے پڑھے لکھے عالم اور قاری کو بھی اٹھا کر کے کھینچ کے جہنم میں پھینک دے جائے۔ اللہ کہے گا تو نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ تیرا نام ہو، شہرت ہو، واہ واہی ہو، تو تعریف سننے کے لیے تو نے یہ کام کیا، دنیا میں تجھے تعریف مل گئی، اب تمہیں کیا چاہیے، تو اٹھا کے جہنم پھینک دے جائے۔ اللہ اکبر۔ پتہ چلا کہ یہ نیت یعنی اخلاص کے ساتھ کام کرنا یہ کتنا ضروری ہے۔ تو کوئی بھی کام ہو، ہماری نیت کیا ہو، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے ہم کام کریں، جنت پانے کے لیے ہم کام کریں، دنیا حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوئی بھی دین کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو نماز کے لیے نیت یعنی اخلاص، اللہ کی رضا کے لیے ہم نماز پڑھیں، اسی کو نیت کہتے ہیں۔ ہم وضو کرنے جا رہے ہیں تو کیا نیت ہو، ہم وضو اس لیے کریں تاکہ ہم پاک ہو جائیں، اللہ اس کے رسول کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وضو کرو، پاک ہو جائے تب نماز قبول ہوتی ہے۔ تو ہم وضو کرنے جا رہے ہیں کیونکہ ہم پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، تاکہ ہم نماز پڑھ سکیں، ہماری نماز قبول ہو، یہ نیت ہو۔ یا قرآن پڑھنے یا وضو کر لیا تاکہ ہم پاک صاف ہو جائیں، تو یہ نیت ہونی وضو کے وقت۔ نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو یہ دل میں یہ نیت ہو ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے، عبادت ہم کو انجام دینا، اللہ کی ہم کو عبادت کرنی ہے، پاک ہونا ضرور نماز پڑھنے تاکہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے، ہمیں اجر و ثواب ملے، یہ دل میں نیت ہو۔ پھر یہ بھی ہو کہ ہم کون سی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، فرض نماز یا نفل نماز، یہ 2 رکعت پڑھیں گے یا 3 پڑھیں گے یا 4 پڑھیں گے، یہ سب دل میں نیت ہو، دل میں ارادہ ہو، اسی کا نام نیت ہے، الگ سے منہ سے کچھ نہیں کہنا۔ تو جو لوگ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں یہ کہتے ہیں نماز کے وقت جب کھڑے ہوتے ہیں کہ منہ میرا کعبہ شریف، واسطے اللہ کے 2 رکعت نفل، اللہ اکبر، بالکل غلط۔ یہ نماز کے وقت جو لوگ نیت کرتے ہیں، زبان سے یہ الفاظ ادا کرتے ہیں کہ منہ میرا کعبہ شریف، واسطے اللہ کے 2 رکعت فرض یا 2 رکعت نفل، پیچھے امام کے، اللہ اکبر، یہ بات پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں، یہ بات پورے حدیث میں کہیں بھی نہیں۔ تو جب یہ بات نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے تو یہ بات صحیح ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو روزانہ نماز پڑھتے تھے، بلکہ ایک دن میں کئی دفعہ پڑھتے تھے۔ تو اگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اگر کہتے زبان سے نماز پڑھنے کے وقت، تو کوئی نہ کوئی حدیث میں اس کا ذکر تو ملتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر مومنٹ کو، ہر عمل کو، ہر کام کو بیان کیا گیا ہے تفصیل کے ساتھ، تو کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں صحابہ کرام تھے رضی اللہ عنہ اجمعین، کسی ایک صحابی سے بھی یہ بات ثابت اپروف نہیں ہے کہ کوئی بھی صحابی نماز پڑھنے کے وقت یہ بات کہتے ہو کہ منہ میرا کعبہ شریف، واسطے اللہ کی 2 رکعت ہے، 3 رکعت ہے۔ کسی بھی صحابی نے یہ بات نہیں کہی ہے، نہ تابعین نے کہی ہے، نہ تبع تابعین نے کہی ہے، چاروں اماموں نے بھی یہ بات نہیں کہی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات کہیں نہیں کہی ہے، یاد رکھیں، چاروں اماموں نے بھی یہ بات نہیں کہی ہے، بلکہ بہت بعد میں جا کر کے لوگوں نے شروع کر دیا۔ جہاں بہت ساری بدعت ہوتی ہے، جیسے محرم میں کے مہینے میں ماتم کرتے ہیں لوگ، تعزیہ نکالتے ہیں، کچڑا بناتے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ بدعت کر رہے ہیں، تو اسی طرح یہ چیز بھی نہیں ہے، اس لیے علماء کرام نے کہا ہے کہ یہ بدعت ہے۔ لیکن نماز پڑھنے کے وقت کوئی انسان یہ کہے کہ منہ میرا کعبہ شریف، واسطے اللہ کی 2 رکعت نفل، اللہ اکبر، تو جو کہے اس نے بدعت کیا، کیونکہ یہ بات نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، اس نے نئی بات لائی، اور نئی چیز کو بدعت کہتے ہیں۔ تو یہ کہنا بدعت ہے، صحیح نہیں ہے۔ اور اہم بات اس کے اندر کہ یہ بھی ہے سوچنے والی کہ نیت کی جگہ تو دل ہے، زبان تو ہے ہی نہیں۔ زبان سے اگر ہم کچھ کہتے کہتے کہ کہنا، ہم نے یہ بات کہی، اس نے یہ بات کہی، نیت کہتے ہیں؟ سنا آپ نے کبھی کسی نے یہ بات کہی ہو کہ تمہارے منہ میں کون سی نیت ہے؟ ایسے کہا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے دل میں کون سی نیت ہے، کہتے ہیں کہ منہ میں کون سی نیت ہے؟ کبھی سنا آپ نے کسی جاہل سے بھی؟ نہیں۔ بلکہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم نے کس نیت سے یہ کام کیا، آپ نے کس نیت سے یہ چیز کہی ہے نا، کس نیت سے، آپ کے دل میں کیا تھا، کیا سوچ کے آپ نے یہ کام کیا، یہ چیز دیا۔ تو ہم الفاظ بھی اگر غور میں پتہ چل جاتا ہے کہ دل، نیت کی جگہ دل ہے، زبان نہیں ہے، تو ہم دل میں ارادہ کریں، دل میں نیت کریں، یہی کہ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ کون سی نماز پڑھیں؟ ظہر ہے، فجر ہے، کیا کون سی ہے؟
2 رکعت پڑھنے جا رہے ہیں یا 4 رکعت پڑھ رہے ہیں، فرض پڑھ رہے ہیں کہ نفل پڑھ رہے ہیں، اسی چیز کو دل میں ارادہ کرنا، دل میں نیت کرنا بس. یعنی دل میں بھی یہ بات نہیں کہنی ہے کہ منہ میں رکعبہ شریف چپ چاپ کو کہہ دیں مثلا کہ ٹھیک ہم زبان سے نہیں کہیں گے، دل میں ہم سوچتے ہیں کہ منہ میں رکعبہ شریف واسطے اللہ کے 2 رکعت نماز نفل اللہ. ایسا نہیں کہنا آپ کو، نہ آہستہ نہ زور سے، یہ بات کہنا ہی نہیں، بس کہ دل میں سے محسوس کرنا ہے، دل میں ارادہ کرنا ہے کہ آپ کون سی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ظہر کی، عصر کی، فرض پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، جنازہ کی نماز پڑھ رہے ہیں. دل میں ارادہ کرنا بس، اسی کا نام نیت ہے. زبان سے کچھ بھی ادا نہیں کرنا ہے. تو جو لوگ اس طرح سے زبان سے ادا کرتے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. قرآن حدیث میں یہ بات نہیں ہے. علماء کرام نے لکھا کہ یہ بدعت ہے، کسی بھی بڑے عالم سے یہ بات ثابت نہیں ہے. لہذا ہمیں زبان سے کچھ نہیں کہنا چاہیے، اور نیت کی جگہ دل ہے، دل، زبان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے سنت طریقے پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.